جب ایسی قوم ہو کہ وہ سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو اور قرآن کا پیغام پہنچ چکا ہو، اور اس کے بعد پھر وہ دیدہ دانستہ اس سے سرکشی برتے، یہ ہے جرم۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے تباہی۔ کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے ہمارے یہ قوانین آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آئے تھے۔ فاستکبرتم، تم نے سرکشی برتی، وکنتم قوما مجرمین، اس طرح سے تم جرائم پیشہ قوم ہو گئی، تم نے جرائم کا ارتکاب کیا، قانون تمہارے سامنے آ چکے تھے، تم نے استکبار کیا، سرکشی کی، اور یہ ہوا۔ عزیزان من، یہ تو قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا قرآن کے قوانین، اس کی آیات تمہارے سامنے پیش ہوتی تھی یا نہیں؟ ہم اپنے متعلق کیا کہیں گے؟ ہم تو صبح شام اٹھتے بیٹھتے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان سے تو پوچھنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ کیا قرآن کی آیات تم تک پہنچی تھیں، انہوں نے پہنچائی تھیں؟ ہمارے متعلق تو یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سوچئے کہ کس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ کیا بات ہے! کہا صورت یہ تھی، آپ کو یاد ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ جس قدر بھی یہ جرائم ہوتے ہیں، جس قدر بھی غلط راستے اختیار کیے جاتے ہیں، انسان سمجھتا یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، میں کسی طرح کاریگری سے اس زندگی کو اچھی طرح گزار لوں، کامیاب گزار لوں، مرنے کے بعد پھر آگے کوئی سلسلہ نہیں، بس۔ اس لیے ہر وہ شخص جو یہاں انتظام کر سکتا ہے کہ میں قانون شکنی بھی کروں اور گرفت میں نہ آؤں، یا آؤں تو کسی طرح سے دے دلا کے چھوٹ جاؤں، یا چھوٹی موٹی سزا بھی مل جائے تو بھگت جاؤں، اور وہ مفاد اپنے اکٹھا کرتا جائے، جائز ناجائز، غصب سلب نہب سے، اور اس کے بعد یہ ہو کہ یہ سلسلہ بس یہیں تک ہی ہے، مرنے کے بعد معاملہ ختم ہے، کوئی صورت ہی نہیں کہ آپ جرائم کو روک سکیں یا انسداد جرائم کر سکیں۔ جیسا میں کہا کرتا ہوں، یہ چکر پہ سے لیفٹ کی طرف آپ جاتے اس لیے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی سپاہی کھڑا دیکھ رہے گا تو چلان ہو جائے گا، اور اگر یہ یقین ہو کہ سپاہی والی بات کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، یہاں کوئی پرواہ نہیں پھر کرے۔ مواخذے کا جو احساس ہے، اس سے جرائم کا انسداد ہوتا ہے، اور اگر بات یہ ہے کہ یہ زندگی اسی زندگی کی ہے تو پھر یہاں تو مواخذہ کو نظر آتا ہے خدا کی طرف سے، وہ تو ہاتھ پکڑتا نہیں، اور یہاں اگر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور اگر ہے تو ہم اس سے چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر آپ جرائم کا انسداد کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ یہ صرف یہ آخرت کی زندگی کے مواخذے پر احساس ہی نہیں، یقین ہے کہ جو انسان کو جرائم سے باز رکھ سکتا ہے۔ جرائم کے ارتکاب سے ہی نہیں، قرآن کہتا ہے دل میں بھی پھر وہ خیال نہیں گزرنے دیتا مومن، اس کا بھی اثر ہوتا ہے اس کی زندگی پر۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ، دل کی گہرائیوں میں وہ بات گزرے یا ظاہر ہو جائے، مواخذہ اس کا ہوگا۔ یہ یقین اگر ہو جائے پھر انسان باز رہتا ہے۔ کہا کہ تم سے کہا جاتا تھا کہ یہ زندگی ہے، یہ مواخذہ ہوگا، تو پہلے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے بھی نہیں یہ کیا تم کہہ رہے ہو، وہ کہاں کی قیامت، کہاں کا مواخذہ، کہاں تھا۔ اور اگر کبھی یہ بات تھی بھی اور جرت ہم نہیں کر سکتے تھے اس سے انکار کرنے تھے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہنا ہے، تو زبانی انکار کر دینے سے تو بہرحال فتویٰ لگ جائے گا، بہرحال دوسری دنیا، دوسرے معاشرے والے بھی یہ کہیں گے کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ تو کہا اس قسم کا کچھ خیال کبھی آتا بھی تھا، تو لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ ہم یقین نہیں کرتے تھے اس بات پہ۔
عزیزان من سوچئے اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے دل میں گزرنے والے خیالات کا بھی مواخذہ ہوگا؟ یقین. یہ جو ہے کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے جی مرنے کے بعد قیامت، تو وہ زبان سے کچھ بات کہتے ہیں نا، وہی نظنو کہ ہاں ٹھیک ہے بس ایک خیال تھا، وہ آتا تھا، ہمیں بھی آتا تھا، لیکن یقین نہیں تھا ہم کو اس بات کا. یہ ہماری سرگزشت بیان ہو رہی ہے. یہ جو آج اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، یہی نہیں پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے تمام ممالک کے اندر اصلاح احوال کی، انسداد جرائم کی، معاشرہ کی بہتری، اور کچھ ہوتا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بنیاد نہیں ہے ہمارے ہاں. یہ یقین جو ہے مواخذے کا، اپنے ہر عمل اور خیال کے مواخذے کا یقین نہیں ہے. زبان سے زیادہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، خیال والی بات جو ہے قرآن نے کہا یقین نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تو ٹھیک ہے تمہیں یقین ہو یا نہ ہو، یہ تو واقعہ ہے، ہو کے رہا. وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. کیا لفظ ہیں قرآن کے ساتھ، بَدَأَ لَهُمْ، جسے آپ اعمال کی سزا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کوئی الگ عمل اور الگ اس کی سزا نہیں ہوتی، وہ تو سزا اس عمل کے اندر ہوتی ہے. ہلاکت سینکھیے کے اندر موجود ہوتی ہے. آپ سینکھیا پھانک لیتے ہیں تو کوئی تارا مسیح آپ کو پھانسی پہ نہیں چڑھاتا، وہ ہے خارج سے سزا ملی ہوئی. یہ تو اس کے اندر پھانسی موجود تھی جو آپ نے پھانک لی. ہوا کیا؟ جب پھانک رہے تھے تو تمہیں وہ پھانسی نظر نہیں آ رہی تھی، آدھے گھنٹے کے بعد ابھر کے آ گئی تمہارے گلے میں، وہ نمایاں ہو گئی. کیا بات ہے قرآن کی. بَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تمہارے کاموں کے اندر جو تمہاری تباہیاں چھپی ہوئی تھیں نا، وہ نمودار ہو گئیں، نمایاں ہو گئیں. بس یہ ہے جسے کہتے ہیں مواخذہ آخرت کا. یہاں وہ نمایاں نہیں ہوتی، وہ وہاں جا کے نمایاں ہو گئیں. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور وہ جو تم مذاق اڑایا کرتے تھے نا، اس تباہی نے گھیر لیا تمہیں. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. اور پھر اس وقت تم سے یہ بات کہی جائے گی کہ جس طرح تم نے اس مواخذے کو، اس اعمال کی اس جزا کو، اس بدلے کو، اس صلے کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس خیال کو کہتے تھے ہمیں یقین نہیں ہے، آج تمہیں بھی اسی طرح سے پس پشت ڈال دیا جائے گا. خدا کے بندوں میں تم آگے نہیں بڑھ سکتے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. آج کوئی تمہارا حامی اور ناصر نہیں ہے. آج تمہارے کشتے عمل کی ساری کھیتیاں جھلس کر راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گی. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ مُتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا. اس لیے کہ دنیاوی زندگی کی مفاد پرستیوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا. یہ پانی وہ ہے، کوسا سا دے دی، تمہیں فریب دیا ہوا تھا، دھوکے میں رکھا ہوا تھا. شکریہ. یہ وجہ تھی کہ تم اتنی بڑی صداقتوں کو کہ ایسا ہو کے رہے گا سیریسلی نہیں لیا کرتے تھے، لائٹلی لیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. زبان